السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 اپریل ہے، جمعرات سن 2021۔ دو معاملات پر گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی آج۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 10 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی، اس کا آپ کو احوال دیں گے، کیونکہ آج جو مناظر وہاں پر نظر آئے، آج تک میں نے کم از کم سپریم کورٹ میں اس طرح سے نہیں دیکھا کہ جس میں ججز ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد 10 منٹ کے لیے عدالتی کارروائی کو مؤخر کیا گیا۔ پھر بعد میں آئے ججز اور انہوں نے سماعت شروع کی، لیکن اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ججز پر کتنا دباؤ ہے اس کیس کا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریویو پٹیشن جو ہے، ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا، وہ سارا معاملہ، ان کی اہلیہ کی پراپرٹی کا معاملہ پچھلے 3-4 دنوں سے بہت انٹینس اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو پورا اس کا احوال دوں گا کہ وہ سب کیا تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کی انٹرنل پولیٹکس ہے۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے، اس کو وزیر اعظم صاحب نے جو پیغام بھجوایا کہ سارے گروپ سے ملاقات ہوگی، اور پہلے تو یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، پھر یہ آیا کہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اب جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت سارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ شاید سیاسی ہے، کوئی بیوروکریٹس یا پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، ان کی تو ملاقات جو ہے وہ ہوگی وزیر اعظم صاحب سے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی جو ملاقات ہے، شاید وہ تھوڑا اس وزیر اعظم صاحب کے کچھ حلقوں نے، یہ قریبی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا اگر وزیر اعظم صاحب اس وقت تک جہانگیر ترین صاحب سے نہ ملیں جب تک انکوائری جو ہو رہی ہے، جو شوگر کے حوالے سے جو سکینڈل ہے، اس کے حوالے سے کوئی واضح چیزیں سامنے نہ آ جائیں۔ اگر اس میں جہانگیر ترین صاحب ایگزونریٹ ہوتے ہیں تو پھر ملنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو، وزیر اعظم کو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت تک نہیں ملنا چاہیے۔ تو کیا ہوگا، کون اس میں کس نے جہانگیر ترین کو کا جو گروپ ہے اس کو عمران خان صاحب سے ملاقات دلوانے کے لیے کس نے رول پلے کیا، کیسے یہ سب ممکن ہے، یہ ممکن ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو کچھ ہوا، پہلے تو میں آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آج تقریباً 11 بجے کے بعد اس کی سماعت شروع ہوئی اور 10 ممبر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت کر رہا تھا اور عامر رحمان صاحب جو سرکاری وکیل ہیں وہ دلائل پیش کر رہے تھے، اور جو مختلف ججمنٹس ہیں اور مختلف جو کیسز کے حوالے دے کے وہ پڑھ رہے تھے۔ بڑا یہ ایک یعنی جب اس وقت ہو رہا ہو تو عدالت میں ایک بڑی بوریت کا سا ماحول ہوتا ہے۔ جب ججز سوال کر رہے ہوں وکیل سے، وکیل جواب دے رہے ہوں، آبزرویشنز آ رہی ہوں، تو اس میں ہر بندہ ذرا اٹینٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے تھوڑا ڈل سیشن تھا۔ اس میں جب یہ سماعت ہو رہی تھی اور وہ عامر رحمان صاحب وہ سب کچھ پڑھ رہے تھے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکاری وکیل ہیں یہ معاملے کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے پاس ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور ان سے کہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا فل سٹاپ، کاما اور یہ پوری ججمنٹ پڑھنے کے آپ کو سائٹیشنز دے دیں، آپ کو بتا دیں کہ کون سا مقدمہ ہے، کون سا اس کا فیصلہ ہے، کون سا پیج نمبر ہے، تو وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو، کیونکہ اس ماہ کے آخر میں جسٹس منظور ملک ریٹائرڈ ہو رہے ہیں جو بینچ کا حصہ ہیں۔ اس پر جو بینچ کے سربراہ ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے بھی کہا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تھوڑی دیر، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس گفتگو کے بعد، تو جسٹس مقبول باقر نے یہ کہا ان سے، عامر رحمان صاحب سے، کہ آپ جو ہیں یہ اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پورے کیسز کو، اس کے فیصلوں کو آپ پڑھیں، تو آپ اس کو ہمیں سائٹیشنز دے دیں، اور اس یہ ٹائم جو ہے نا وہ بہت ہے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی، جس پر وہ وکیل صاحب نے کہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ
چیزیں جب تک میں کہوں گا نہیں میں اپنا مقصد نہیں بیان کر سکتا۔ تو اس موقع پر ایک جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، جس پر مقبول باقر صاحب خفا ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک سینئر بات کر رہا ہے تو پھر بیچ میں انٹروینشن کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا، انہوں نے یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن اس وقت جو ماحول تھا میں آپ کو بتاؤں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں بڑے اپرائٹ جج ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے ان کی شخصیت بڑی زبردست ہے اور بڑی بہادری سے انہوں نے کئی فیصلے بھی کیے ہیں، بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ اکثر جو بینچ رہے ان میں مقبول باقر صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھتے رہے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کو اس صدارتی ریفرنس کے معاملے میں اس کو سپورٹ بھی کیا تھا، اور فیصلہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں انہوں نے کیا تھا۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کہ یہ ڈریگ ہو رہا ہے، مقبول باقر صاحب نے وکیل صاحب سے جب یہ ایک دو دفعہ بات کہی کہ آپ جلدی اس کو ختم کریں، تو ایک وہاں پر اس طرح سے ایسا محسوس ہوا، ایسا ایک چیز لگ رہی تھی جو کہ جیسے جو سرکاری وکیل ہیں شاید وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ نہیں کر پائیں گے۔ تو جس پر منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ جاری رکھیں۔ مقبول باقر صاحب نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ خیر یہ اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ 2-4-5 منٹ جب یہ ہیئرنگ چلی تو پھر منیب اختر صاحب نے ایک سوال کیا، جو وہ سوال کے بعد جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ کہا کہ یہ ان نیسیسری اگر ویسٹ آف ٹائم کرنا ہے، کیونکہ وہ جو پڑھ بھی رہے تھے وکیل صاحب کہ یہ ان نیسیسری جو ویسٹ آف ٹائم ہے، اگر یہ کرنا ہے تو آپ کر لیں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم دوسری سائڈ کو بھی 40 دفعہ ہم نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنا معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد ختم کریں، تو آپ بھی اس کو ختم کریں۔ جس پر سجاد علی شاہ صاحب نے کہا جسٹس مقبول باقر سے کہ آپ ٹائم زیادہ دے دیتے ہیں، وہ بھی سن لیں، یہ ایک ایسی کون سی ایسی بات ہے۔ منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوئی ریس اگینسٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے عجلت میں اس طرح سے کریں، جس پر مقبول باقر صاحب نے کہا کہ یہ دھونس نہیں چلے گی، اور وہ میں سینئر ممبر جو بات کر رہا ہے تو اس طرح سے بات بیچ میں نہیں ٹوکنی چاہیے۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے، کیونکہ انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی، مسکراہٹ چہرے پر ان کے مسکراہٹ بھی تھی، معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، لیکن مقبول باقر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ اچھا ہم 10 منٹ کے بعد آتے ہیں، تو مقبول باقر صاحب نے کہا کہ 10 منٹ سے کیا فرق پڑے گا، اور جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے ان کو پکڑ کے کھینچنے کی بھی، بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے۔ 10 منٹ کے بعد پھر بینچ ری اسمبل ہوا۔ جب واپس آئے تو عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ جسٹس مقبول باقر جو ہیں وہ بینچ کی محبوبہ ہیں۔ عامر رحمان صاحب نے معذرت کی مقبول باقر صاحب سے کہ اگر میری کسی بات سے آپ افینڈ ہوئے، تو مقبول باقر صاحب نے کہا نہیں، آپ کی کسی بات سے میں افینڈ نہیں ہوا اور آپ کو کوئی اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج جو عدالت میں جو سین نظر آئے، کبھی ایسے سین ہم نے دیکھے نہیں۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے، اس کا ججز پر بڑا پریشر ہے، اس کا ججز پر بڑا دباؤ ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ اور لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اکاموڈیٹ کیا گیا، صدارتی ریفرنس یعنی ان کو جس طرح سے موقع فراہم کیے گئے، جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کمرہ عدالت میں کیا گیا، وہ بڑا ایک وہ بھی مثالی ہے۔ اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی کمپلینٹ رہ جائے گی، اس لیے کہ ججز نے ان کے اہل خانہ سے، ان سے جس طرح سے گفتگو کی، بار بار ان کی اہلیہ سے بھی معذرت کی، سوالات جب ہو رہے تھے، کیونکہ ایک دو دفعہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، وہ جذباتی بھی ہوئیں، تو ایک بڑا ایک میگنینمٹی شو کی عدالت نے، ججز نے، اور بڑی عزت و احترام سے وہ پیش آئے۔ لیکن جس طرح ججز پر دباؤ ہے، میں نے دیکھا کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے وہاں پر جو جرنلسٹ ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ بھی اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب ایک بڑی واضح تفریق مجھے نظر آئی، اور میرے لیے یہ بڑا افسوسناک تھا یہ دیکھنا کہ آ کے باہر کوئی جسٹس مقبول باقر صاحب کو صحیح قرار دے رہا تھا، کوئی جسٹس منیب اختر صاحب کو صحیح قرار دے رہا تھا، کوئی ان کو غلط، یعنی جہاں جہاں جس کا جدھر اپنا قلعہ فٹ تھا تو وہ اس میں بالکل اسی حساب سے بات کر رہے تھے۔ میں ایک دن پہلے جب وہاں پر بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک چٹ بنائی،
وہ ایک چٹ بنا کے تو اپنی بیٹی کو دی، انہوں نے جو یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ایک ان کو دی، انہوں نے ایک اور صحافی کو پاس کیا، وہ پھر باہر نکلے بھاگے۔ تو یہ پورا ہمارا میڈیا خاص طور پر مجھے نظر آیا کہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہے، سائیڈز جو ہیں انہوں نے وہ اس میں لی ہوئی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر وہ اپنے جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج بھی یہ نظر آیا کہ جی قصور کس کا تھا اور یہ کیسے ہو۔ تو میں نے پورا آپ کو واقعہ بیان کیا ہے وداؤٹ کوئی لگی لپٹی لگائے بغیر، تاکہ آپ تک پورا جو منظرنامہ ہے وہ پہنچے۔ بہرحال اللہ کرے کہ اس کا فیصلہ جلد ہو، کہ اس کا قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور جو ایک ٹینشن ہے میڈیا میں بھی، وہاں پر جرنلسٹوں میں بھی اور عدالت کے اندر بھی جو دباؤ ہے، پورا ملک جو ہے وہ اس دباؤ کی زد میں ہے، تو اس سے ان کو نجات ملے۔ اب آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے معاملے پر۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ایک بڑا کردار ہے۔ پرائم منسٹر نے ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کا جو گروپ ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، ان سے آپ کو ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں اور جو وہ بتانا چاہتے ہیں آپ اس کو ضرور سنیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک بہتری کی فضا آئے گی اور پارٹی کے اندر جو ایک فیکشن ہے، جو ایک گروپ بن رہا ہے، وہ اس سے ہمیں نجات ملے گی، اور وہ جو ایک جس سے مسلم لیگ نون یا جو دوسری مخالف قوتیں ہیں وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو وزیر اعظم نے اس بات سے ایگری کیا اور اس کے بعد اس گروپ کو ملنے کے لیے کہا ابھی، اور یہ ان کو جہانگیر ترین صاحب کو کمیونیکیٹ کیا گیا، جس کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب نے وہ جو اپنے گھر میں ایک عشائیہ دیا تھا جرنلسٹوں اس کا، ایم این ایز کا اور ایم پی ایز کا، اس کو انہوں نے ملتوی بھی کیا۔ اب یہ ملاقات کب ہوتی ہے گروپ کے ساتھ؟ آنے والے 2-3 دن بڑے کروشل ہیں، اور اس میں کچھ اس ملاقات کو رکوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ وزیر اعظم اس گروپ سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔